دوسرے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیاسی تجزیے اور تبصروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کئی بات کریں گے آج سیاست کے حوالے سے اور ملک کی صورتحال کے حوالے سے، بالخصوص کراچی کی سیاست کے حوالے سے جو اکثر میں اوقات کرتا رہتا ہوں۔ آج کل موجودہ گورنر جو ہے کامران ٹیسوئی صاحب، جو وہ کافی ٹرینڈ میں چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویڈیو دکھائی گئی جو کافی وائرل ہو رہی ہے ٹک ٹاک پہ اور دیگر جو ہے انسٹاگرام وغیرہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں، کہ وہ حلیم بنا رہے ہیں اس طرح حلیم بنا رہے ہیں، اور برابر میں جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب کے برابر میں جو ہے وہ جمیعت العلماء اسلام کی جو ہے وہ سمرہ صاحب وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ حلیم بنا رہے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں وہ کیمرے سے کوریج بھی کر رہے ہیں۔ اس پہ جو ہے نا وہ کافی جو ہے وہ تماشا بنا اور کافی ٹرینڈ چلا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جو 24 دسمبر جو گزرا تھا، مہاجر کلچر ڈے، مہاجر کلچر ڈے میں بھی کامران ٹیسوری صاحب نے ایک بات کہی، جیسے الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ بولو تو میں پارٹی چھوڑ دوں، جیسے پہلے ماضی میں ایک بار بانی حکیم نے یہ کہا تھا نا کہ میں پارٹی چھوڑ دوں، تو عوام نے کہا نہیں نہیں۔ اس پر جو ہے وہ گورنر صاحب جو ہے کامران ٹیسوری صاحب نے کہ 24 دسمبر کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ کیا اگر کہو تو میں پارٹی چھوڑ دوں، تو پیچھے سے بہت سارے لوگوں کی آواز آئی تھی ہاں چھوڑ دو چھوڑ دو۔ تو پھر اچانک سے جو ہے وہ جو محترمہ نسیم جو ہے ایم کی ان سے پوچھا کامران ٹیسوری صاحب نے اگر آپ کہو تو میں پارٹی چھوڑ دوں، تو انہوں نے کہا نہیں چھوڑنا۔ یہ بات ایک اچھلی تھی بات۔ اس کے علاوہ پھر بتایا یہ گیا ہے کہ ایک بار 14 اگست میں ایک پروگرام ہوا تھا بہت بڑا، تو اس میں جو ہے وہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب تقریر کر رہے تھے، تو تقریر میں شور شرابہ بہت زیادہ ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا۔ تو اس دوران بھی جو ہے کامران ٹیسوری صاحب نے کہا کہ میں 1 2 3 تک گنتی گنوں گا تو سب خاموش ہو جانا، تو انہوں نے 1 2 3 گنتی گنی تو کوئی بھی خاموش نہیں ہوا تھا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ عوام اب یہ کہہ رہی ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب جو ہے وہ بانی ایم کے الطاف حسین صاحب کی نقل کر رہے ہیں آج کل۔ تو یہی نہیں بلکہ ابھی جو ایک حلیم، پہلے تو یہ کہا کہ 1 2 3 یہ بھی الطاف حسین صاحب کی نقل کی، پھر یہ کہا میں پارٹی چھوڑ دوں، یہ بھی انہی کی نقل کی، اب حلیم بنا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کا شوق ہے حلیم بنانا، تو بالکل ویسے سیم جیسے حلیم بناتے ویسے ہی بنا رہے تھے۔ تو کافی عوام نے جو ہے یہ کہا ہے کہ یہ نقل کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب کی۔ یہی نہیں بلکہ ابھی ایک دن پہلے ایم کیو لندن کے رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی کی کال آئی تھی، تو انہوں نے بھی یہ تنزیہ یہ بات کہی کہ کامران ٹیسوری صاحب الطاف حسین صاحب کی نقل کر رہے ہیں، لیکن نقل کرنے سے بندہ الطاف حسین نہیں بن جاتا۔ یہ کہا کس نے؟ مصطفیٰ عزیز آبادی نے، جو ایم کیو لندن کے رہنما ہے، بڑے خاص رہنما ہے جو یو کے لنڈن میں ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہا۔ تو یہ ٹرینڈ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہا دیکھا جا رہا ہے کامران ٹیسوری صاحب کا۔ جیسے پہلے ماضی میں ایک بار عمران خان صاحب جو ہے وہ کچن میں بیٹھ کے کھانا بنا کے جوس بنا رہے تھے، تو اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب بھی پھر ویسی کر رہی تھی، تو وہاں پنجاب میں بھی ایک ٹرینڈ چل گیا تھا کہ مریم نواز جو ہے وہ عمران خان کی نقل کر رہی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی ایسا ہوا ہے، تو یہ چکر ایک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو خیر چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب کہ جو ہے ایک تو عشرت الباز صاحب جو ہے وہ کراچی میں آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں، تو انہوں نے اپنی پارٹی بھی تعارف کرائی ہے جس کے جھنڈے آئی تھنک میرے خیال سے جو ہے وہ ان کے فلیگ میں جو ہے وہ عقاب کی تصویر بنی ہوئی ہے، عقاب ہوتا ہے، عقاب کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ تو اب بہت سارے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ عشرت الباز صاحب کی الگ پارٹی ہے۔ اب ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ عشرت الباز صاحب جو ہے وہ سمجھ جائیں اشارہ ہوا ہے لندن سے، وہاں سے آئیں، ہو سکتا ہے کہ اگر پابندی ہٹتی ہے بانی ایم کے اوپر سے، تو ہو سکتا ہے کہ عشرت الباز جو ہے بانی ایم کے ساتھ ہو جائے۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک افواہ چل رہی ہے، سچ بات ہے یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ آخر پتہ نہیں چل رہا ہے کہ عشرت الباز صاحب کو کون بھیج رہا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں یا حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں، کس کی طرف سے آ رہے ہیں۔ لیکن خاطر خواہ جو ہے یہ اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ عشرت الباز صاحب کی پارٹی ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ ایک انہوں نے ایک چھوٹی سی کانفرنس کی تھی، اس میں ایک بندہ بھی نہیں آیا تھا۔ ایک چھوٹا سا بندہ آتا ہے نا، کوئی بھی اگر کانفرنس کرے تو اس میں ایک بندہ کوئی نہ کوئی تو آتا ہے۔ عشرت الباز صاحب کے پروگرام میں ایک بندہ بھی نہیں آیا تھا، باقی جو بھی ناکام ہو گیا تھا، کرسیاں ویسے خالی کی خالی پڑی ہوئی تھی۔ تو وائز اب دیکھتے ہیں اونٹنی کس کروٹ بیٹھتی ہے۔ ملکی حالات جو ہے آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 3 4 دنوں میں کافی کراچی کی سیاست میں کشمکش چلی ہے، اور جگہ جگہ بانی ایم کے الطاف صاحب کے بینر لگے ہیں، عائشہ مندر، لانڈی، کورنگی میں، اور اس کے علاوہ پھر اترے بھی ہیں، پھر بینر اترے اتارے بھی گئے ہیں۔
اور اب تو ایک بہت بڑی خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ 9-0 سے رینجرز کو ہٹا دیا گیا ہے۔ بہرحال میں نے دیکھا تو نہیں ہے رینجرز تو ابھی میرے خیال سے کچھ دن پہلے ہی ہم لوگ وہاں سے گزرے تھے تو رینجرز تو کھڑی ہوئی تھی مدنی مسجد کی طرف، وہاں پر مدنی مسجد ہے، وہاں پر بھی میرے خیال سے جو ہے رینجرز کھڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اندر کھڑی ہے کہ نہیں یہ نہیں پتہ۔ بہرحال یہ کہ ایک نیوز پھیلی ہے کہ 9-0 سے رینجرز کو ہٹا دیا گیا ہے، اور مکر چوک پہ بھی کافی اطراف میں جو ہے وہ جو ہے گہما گہمی چلی ہے۔ تو یہ گائز بڑی نیوز چلتی آ رہی ہے، لیکن ایک اور نیوز گائز اب تک پہنچانی جو بڑی خاص ہے۔ آج کل ایم کیو ایم جو ہے وہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اپنے کارکنان جو لاپتہ کارکنان ہیں ان کے حوالے سے کافی آواز اٹھاتی ہے ایم کیو ایم۔ تو اس بار بھی جو ہے وہ ایک کارکن ہے ایم کیو ایم کے جو 2017 سے لاپتہ ہے، تو ابھی تک ان کا پتہ نہیں چلا۔ تو اس کارکن کے حوالے سے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں آج سماعت چلی تھی، تو چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ جو ہے تفتیشی افسر سے پوچھا کہ یہ جو کارکن ہے یہ لاپتہ کب سے ہیں، کیوں ہیں، اور ابھی تک بازیاب کیوں نہیں ہوا، یہ پتہ کیوں نہیں چل رہا۔ اس پر جو ہے وہ تفتیشی افسر نے یہ کہا کہ ہمیں تو جو ہے اس کا نہیں پتہ۔ تو جسٹس صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا یہ سیاسی کارکن تھا، وہاں سیاسی کارکن تھا۔ پھر جسٹس صاحب نے یہ پوچھا کیا لاپتہ کیوں ہے، کہ کسی جب پارٹی سے تھا، کون سی پارٹی سے تھا۔ تو تفتیشی افسر نے یہ جواب دیا کہ ایم کیو ایم سے تھا۔ تو اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جس کا تعلق ایم کیو ایم سے ہوگا کیا اسے لاپتہ کر دیا جائے گا۔ تو اس پر اس کے بعد پھر جو ہے وہ تفتیشی افسر نے یہ کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ برحال یہ ہے کہ برحال اس کارکن کی کافی جو ہے وہ انتھک محنت ہو رہی ہے بازیاب کے لیے کہ مل جائے یہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آمین تمام لوگوں پر، ہماری تو دعا یہ ہے۔ لیکن اس کے بعد جسٹس صاحب نے پھر 4 ہفتے کا اور ٹائم دے دیا اور سماعت ملتوی کر دی۔ لیکن گائز کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس کا بیٹا، بھائی یا باپ لاپتہ ہو اور اس کی سماعت عدالت میں چل رہی ہو اور وہ 2017 سے لاپتہ، تو ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی، آپ یہ سوچیں۔ اب جب چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ 4 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، تو ان کے دل میں پھر کیا گزری ہوگی اس ماں کی یا باپ کی دل میں جس کا بیٹا لاپتہ ہے، کہ 4 ہفتے کے لیے دوبارہ سے روک دیا گیا ہے، سماعت روک دی گئی ہے، آخر کب تک اس کا بیٹا لاپتہ جو ہے وہ کب ملے گا۔ یہ بڑا مشکل گھڑی ہوتی ہے، تو ان کو پتہ جن کا بیٹا لاپتہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو، اس کی لالوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے بیٹوں کو ملا دے، آمین۔ تو گائز یہ ایک ویڈیو تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ اگر آپ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔